بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشباح والنظائر میں کتاب الاجارہ کا درس جاری ہے۔ مزید مسائل دیکھیے جو ضوابط کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے آج کا، اجارۃ المنادی والسمسار والحمال ونحوها جائزۃ للحاجتی یا والحمام۔ منادی، سمسار اور حمام کا اجارہ یہ جائز ہے، اور اس جیسی چیزوں کا اجارہ یا اس جیسوں کا اجارہ للحاجتی، ضرورت کی وجہ سے۔ بات یہ ہے کہ اجارے میں اجارہ صحیحہ کیسے ہے، اس کی شرطیں دیکھیے آپ۔ تملیک منفعت بعوض کا نام اجارہ ہے، تو اس میں ہر چیز متعین ہونی چاہیے نا۔ موجر کون ہے، مستاجر کون ہے، کس بات پر اجارہ ہے، اور منفعت متعین ہو، منفعت اجرت متعین ہو۔ کہیں پر بھی تعین نہیں ہے، مجہول ہے تو درست نہیں ہے۔ تو اجرت ہی متعین نہیں ہے، مجہول ہے، یا پھر منفعت ہی متعین نہیں ہے، وہ مجہول ہے، تو پھر غلط ہے، اجارہ صحیح نہیں ہے۔ تو اجرت متعین نہ ہو یا منفعت متعین، ماخوذ علیہ، کس بات پر اجارہ ہو رہا ہے وہ متعین نہیں ہے، پھر کیسے اجارہ صحیح ہو جائے گا؟ تو جس چیز پر اجارہ ہوتا ہے وہ یا تو عمل ہے یا منفعت ہے، ماخوذ علیہ۔ عمل ہے، جیسے کہتے ہیں یہ کام درزی سے کہہ دیا کپڑا سل دو، کپڑا سلے گا تب نا اجرت پائے گا، وہ نہیں سلے گا تو۔ اور اجیر خاص میں یہ ہوتا ہے، اس میں بھی عمل پہ بھی ہوتا ہے، لیکن اجیر خاص کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ حبس وقت کی قیمت لے لیتا ہے، عمل کرے نہ کرے۔ عمل کے لیے کہہ دیا اتنا کام کرنا ہے تو ٹائم کی بات ہوتی ہے، تو منفعت مدت کے طے کرنے سے منفعت متعین ہوتی ہے، ورنہ منفعت کیسے متعین ہو ہے؟ تو یہاں پہ جو ہے نا نگرانی کرنا ہے صبح سے لے کے شام تک، یا 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 4 گھنٹے، تو مدت متعین کریں گے تو اس سے منفعت متعین ہوتی ہے۔ مدت متعین نہیں کیا تو منفعت متعین نہیں ہے، تو پھر کس بات پر جا رہا ہے؟ تو یہاں بھی جہالت ہے، اور جہالت مفضی الی النزاع ہو سکتی ہے۔ اس لیے معقود علیہ متعین ہونا چاہیے، ہے نا، اجرت متعین ہونی چاہیے۔ یہ سمپل اور آسان سی بات ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھیے تو اس میں تو اجارہ درست ہی نہیں ہے۔ دلال کا یا سمسار کا یا منادی کا، یہ لوگ ان کو اجارے پہ رکھ لیا کہ تم جو ہے نا میری زمین بھجوا دو، ہیں؟ تو اب وہ کیا کرے گا اس کے لیے؟ یہی تو دلالی ہے، کتنا کام کرے گا، کتنا دوڑے گا، کچھ طے ہی نہیں ہے۔ تو جب زمین بکے گی تو اس کو ملے گا، دلال میں تو یہ ہے نا کمیشن ملتا ہے۔ اور اگر اجیر رکھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزانہ اس کو روزانہ دوڑے، بکے چنا بکے پیسہ ملے گا، یہی تو ہے۔ لیکن سمسار اور منادی کا معاملہ یہ تو نہیں ہوتا، چیز بکتی ہے تو اس کو اجارہ اجرت ملتی ہے۔ تو اب یہ کہ منادی کو اجارے پہ رکھنا یہ ذاتی طور پر، یعنی اجارے کے جو اصول اور شرائط ہیں اس کے اعتبار سے درست تو نہیں ہے کہ تم جو ہے گلی کوچے میں چلاؤ، آواز لگاؤ کہ فلاں سے سامان بکنے والا، فلاں مکان بکنے والا ہے، جاؤ، تو وہ ندا کرے گا تو جو ہے نا اس پہ اس کو اجرت ملے گی۔ تو یہ خالی اعلان کرنا یا ندا کرنا، یہ کیسا عمل ہے جس پر اجرت ہو؟ کتنی ندا کرنی ہے، کتنی آواز لگانی ہے، کتنی آواز سے لگانی ہے، وہ تو عمل کیسے متعین ہوگا؟ وقت متعین کریے تو ہو جائے گا۔ تو منادی کو اجارے پہ رکھنا، یا سمسار کہتے ہیں وہی دلال کو، ہے نا، زمین پہ اب وہ کتنا دوڑے گا، کہاں سے کسٹمر لائے گا، کیسے کرے گا، یہ سب تو مشکلات ہے نا، اس میں کچھ طے نہیں ہے۔ تو اس لیے سمسار کو بھی اجارے پہ رکھنا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آپ طے کر دیے کہ صبح سے شام تک دوڑے اتنا ٹائم کے لیے، پھر اجارہ تو درست ہو جائے گا۔ لیکن سمسار کا یہ معاملہ ہوتا نہیں، اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ اصل بات ہوتی ہے کہ تم ہمارا مکان بھجوا دو، ٹھیک ہے، اس میں بھی ماخوذ علیہ ہے کیا؟ فروخت کر دینا، یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔
فروخت کر دینا، بچوا دینا، جو اس کے اختیار میں ہے. نہیں تو ایسی بات پر اجارہ ہو رہا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے. کوئی خریدار ملے گا تب تو. جی 10 سال تو گھومتا رہا، ایک خریدار نہ ملا تو کس بات پر آپ نے اجارے پہ رکھا ہے؟ مرضی کسی کی خریدے نہ خریدے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے سمسار اور منادی ان لوگوں کو اجارے پہ رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہاں سے یہ لوگ بھجوا پائیں گے؟ ہو سکتا ہے فوراً کوئی کسٹمر مل جائے، ہو سکتا ہے سال بھر کسٹمر نہ ملے، تو کس بات پر ہے؟ اس کے اختیاری میں. ایسے عمل پر اجارہ کریے جو اجیر یا مستاجر کے اجیر کے اختیار میں. وہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کوشش کر سکتا ہے، تو کوشش پر اجارہ کروائیے. تو اس لیے، اور اسی طرح سے حمام اگر ہے یہ لفظ، ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا. اب یہ دو الگ چیزیں ہو گئی. حمام ماخوذ علیہ، یعنی منادی اور سمسار یہ تو لوگ ہیں، اور حمام ایک شے ہے. تو حمام کو اجارے پہ دینا یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جی لیکن یہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک غسل خانہ، حمام جو ہے اجارے پہ دینا کہ 5 روپیہ پر غسل یا 100 روپیہ پر غسل ایک مرتبہ، تو کتنی دیر تک وہ غسل کرے گا؟ مدت متعین کریں گے نہیں ہے؟ یا تو مدت متعین کرو، جیسے گھر دے دیتے ہیں کرائے پہ تو 1 مہینہ، 1 دن کا. تو غسل کے لیے آپ ٹائم لمٹ کرو. کیسے کریں گے آپ؟ اس سے زیادہ لے لیا تو ٹائم، یہ تو ہوتا نہیں ہے نا. نہانے کا چارج ہوتا ہے، اس میں پانی کتنا خرچ کرے گا؟ پانی پر اجارہ ہو جائے، یا استہلاک عین ہے تو اس پر چارج ہو جائے، تو کتنا خرچ کرے گا پانی؟ کوئی 1 بالٹی میں نہاتا ہے، کوئی 2 بالٹی میں، تو ایک قطرہ بھی آگے پیچھے نیچے نہیں ہونا چاہیے. تعین کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، کتنا پانی خرچ کرے گا، کتنی دیر تک استعمال کرے گا. بہت مشکل کام ہے یہ حمام کو اجارے پہ دینا. لیکن چونکہ ضرورت ہے لوگوں کو، تو اس لیے ہاں، اس زمانے میں حمام نہیں ہوا کرتے تھے. اب تو ہر گھر میں غسل خانہ. حمام وہی ہے نہانے کی وہ جگہ جو جہاں پہ گرم پانی کا انتظام کیا جائے، بہترین پانی کا انتظام کیا جائے، لوگ آ کر کے پیسہ دے کر کے نہاتے ہیں. یہ ہوتا تھا پہلے. اب تو ہر جگہ انتظام ہوتا ہے نہانے کا، اس کا تصور نہیں رہ گیا اب. لیکن مسافروں کے لیے اور عوام کے لیے لیٹرین، باتھ روم اور اس طرح کا تصور ابھی بھی ہے، ہوتا ہے. تو وہ جو جواز کا مسئلہ ہوگا وہ اسی طور پر ہوگا، حاجتی، کہ لوگوں کو حاجت ہے نا. لوگ نہائیں گے کیسے؟ کوئی سامان بھجوانا چاہے گا کیسے بھجوا سکتا ہے؟ وہ سمسار کی بھی ضرورت ہے، منادی کی بھی ضرورت ہے، حمام کی بھی ضرورت ہے. اس وجہ سے، ورنہ اس میں تعیین کہیں نہ کہیں ختم ہو رہی ہے، مجہول ہو رہی ہے. السکوت فی الاجارۃ رضا و قبول. چلیے یہ ایک مسئلہ ہو گیا پہلا. اب کہہ رہے ہیں کہ سکوت اجارے میں رضا و قبول کے درجے میں ہے. السکوت کر رضا ہے نا، یہاں کسی نے جو ہے نا ایجاب و قبول کیا، اور بات طے ہوتے ہوئے جو ہے اس میں ایک تعین کی اجرت کی، سامنے والا جو ہے اس پر خاموش رہا، قبول کیا میں نے یہ نہیں کہا، لیکن عمل سے انہوں نے لے لیا اور کام شروع کر دیا. تو اس کو بھی کیا مانیں گے؟ ہاں، جیسے مثال کے طور پہ کہا قال الراعی لا ارضى بالمسمى وانما ارضى بكذا. میں جو تم ریٹ فکس کر رہے ہو، متعین کر رہے ہو، اس پہ میں راضی نہیں ہوں، میں اتنے پہ راضی ہوں گا. راعی جو ہے اپنے جانوروں کو چرانا چاہتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں اتنے پہ راضی نہیں ہوں گا جتنا تم کہہ رہے ہو، بلکہ میں ہاں اتنے پہ راضی ہوں گا. زیادہ یا کم کم کہہ لے. فسکت المالک، تو زمین کا مالک جو ہے وہ خاموش رہا، اور اس کے خاموشی کے ساتھ اس نے چرانا شروع کر دیا. تو لازمت ہو اجر مسمى، اجرت مسمى. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اور راعی کا معنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ محافظ ہے نا، واچ مین جو ہوتا ہے، دربان. اس نے کہا کہ میں جتنا تم کہہ رہے ہو اتنے پہ راضی نہیں ہوں گا، اتنا لوں گا میں. تو وہ خاموش رہا اور اس نے نگہبانی شروع کر دی، تو لازم. وقضا لو قال للساکن اسکن بکذا والا فانتقل. اگر مالک نے کرایہ دار سے کہا کہ اتنے میں رہنا ہو تو رہو ورنہ نکلو، فسکنا تو رہ گیا، تو اس کا رہنا جو ہے نا یہ قبول کرنا ہے. مہینے کا 10,000 روپیہ کرایہ لوں گا میں، رہنا ہو تو رہو ورنہ نکلو. اب وہ خاموشی سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے بھی نہیں کہا، بلکہ کھڑا نہیں، ہاں لازمہ، وہ جتنے بھی بات کی تھی وہ لازم ہے، ما سما لازم ہو ما سما، جو متعین کیا تھا وہ لازم ہو گیا. الاجرۃ للارض کالخراج على المعتمد فاذا استاجرها للزراعه فاستلم الزرع آفة وجب منه لما قبل الاستلام وسقط ما بعده. اجرت بھی یہ خراج کی طرح ہے. خراج جو ہے زمین پر، زمین خراجی بھی ہوتی ہے اور عشری بھی ہوتی ہے، ہاں؟ تو وہ ایک طرح سے ٹیکس کہہ لیجئے، زمین سے فائدہ حاصل کرنے والوں سے جو ہے وہ پیسے لیے جاتے ہیں. تو جو زمین خراجی ہوتی ہے وہ ہمیشہ خراجی رہتی ہے، جو عشری ہوتی ہے وہ عشری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو عشر میں تو کیا ہوتا ہے کہ جو بھی غلہ نکلے گا اس کا عشر یا پھر نصف عشر ہے. اگر آپ بارش کے پانی سے یعنی فری میں وہ اس کی سینچائی ہو گئی تو عشر دینا ہے 10واں حصہ، اور اگر محنت سے اس نے پانی کا انتظام کیا ہے یا خرچے سے پانی کا انتظام کیا ہے تو 20 ہے نا، جی 20واں حصہ نصف عشر ہے. تو وہ اسی پر ہے، جتنا نکلے گا، نہیں نکلا تو کچھ بھی نہیں. لیکن خراج میں یہ ہے کہ اس کی الگ سے تعین ہے کہ اتنے جریب، اتنے علاقے زمین پر اتنا پیسہ، 2 درہم یا 1 درہم اتنا طے ہوا. تو اس میں کیا ہے، خراج کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ لائق استفادہ اور انتفاع کے لائق ہے تو اس پر خراج ہے، ورنہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کہا کہ اجرت، زمین کی اجرت جو ہے وہ بھی خراج کی طرح ہے معتمد قول پر. جب انہوں نے علی المعتمد کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں 2 روایت ہو گئی. ایک وہ ہو گئی جو نہیں خراج کی طرح نہیں ہے، اور ایک وہ جو خراج کی طرح ہے. بات ہوئی نا. اب یہاں پر اس پر تفریح کرتے ہوئے جو مسئلہ پیش کر رہے ہیں وہ دیکھیے. فَإِذَا اسْتَأْجَرَهَا لِلزَّرَاعَةِ، تو جب کسی نے زمین کو کھیتی کے لیے اجارے پہ لیا، اس کے بعد کیا ہوا، کسی آفت نے پوری کھیتی کو تباہ کر دیا. بہت سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، اولا باری ہو گئی، آگ لگ گئی، اس کے کھیتی سب کے سب کیا ہو گئی، تباہ ہو گئی، سیلاب آ گیا. تو وجب منہ، تو اس سے اتنا واجب ہوگا، لما قبل الاستلام، اتنے کی اجرت واجب ہوگی جو استلام یعنی تباہی سے پہلے کیے، اور تباہی کے بعد کی اجرت ساقط ہو جائے گی. جی تباہی کے بعد اور یہ تفریح خراج پر نہیں جا رہی ہے، خراج کے خلاف جا رہی ہے، یہ اجارے پہ جا رہی ہے. اجارے میں یہ ہوتا ہے، اجارے میں اجرت کب ہے، تمکن، ہاں تمکن میں انتفاع پر ہے، یا تو حقیقت انتفاع ہو یا تمکن ہو. تو جتنا تمکن ہے، جتنا انتفاع ہے، اتنے کا چارج ہوا، اور جہاں تمکن ختم ہوا تو ختم. جیسے غصب والا مسئلہ پڑھا آپ نے، کسی نے مکان دیا اور جتنے دن رہا مکان گر گیا، برباد ہو گیا، یا کوئی غاصب آ گیا، تو جتنے دن رہا اتنے کا دینا پڑے گا نا. اور جب سے تمکن ختم ہوا تب سے ختم. تو یہ معاملہ ہے. تو اجرت کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا انتفاع اتنی اجرت، اور جہاں سے انتفاع ختم وہاں سے اجرت ختم. ٹھیک ہے. تو یہ ایک قول ہوا. اور خراج کا معاملہ یہ نہیں ہے، خراج کا یہ ہے کہ پورے کے پورے طور پر حقیقت انتفاع ہو، لہٰذا حاصل بہت دن تک فائدہ اٹھایا اور حاصل کچھ نہیں نکلا تو پھر خراج کچھ بھی نہیں ہے. کھیتی کے لیے زمین جو ہے نا اس نے کرائے پہ لی، تو اگر کرائے پہ لی تو جتنی کھیتی کی، جتنے دن استعمال کیا اتنی اجرت واجب، اور جب تباہی ہو گئی تو اجرت نہیں ہے. اگر خراج کے معاملے کو لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ کھیتی اس کے لیے سلامت ہی نہ رہی تو پھر خراج کس چیز کی، کس چیز کا خراج، بات سمجھ میں آئی. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب جو چیز جس زمین پر خراج لے رہے ہیں وہ قابل عمل نہیں ہے، قابل استعمال نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر خراج نہیں ہے. یہ قبل اور بعد والا معاملہ نہیں ہے کہ جتنے دن استعمال کیا اس نے، اگر اتنے دن وہ کھیتی لے چکا، فصلیں نکال چکا، استفادہ کر چکا تو ٹھیک ہے. لیکن مہینے 2 مہینے تک کھیتی لگی رہی، فصلیں لگی رہی، پھر
استعمال نہیں کر سکتے، یہ خراج کا مسئلہ ہے. اسی لیے علامہ حموی نے اس پر کہا کہ فتاوی والوالجیہ میں مسئلہ یوں لکھا ہوا ہے. بس لیکن ظاہر یہی ہے، انہوں نے کہا کہ اجرت جو ہے وہ خراج کی طرح ہے معتمد قول معتمد پر، اور جو دوسرا قول ہے وہ یہ کہ خراج کی طرح نہیں ہے. اگر خراج کی طرح ہو تو اس کا حاصل یہ نکلے گا کہ کھیتی جو کھیتی کے لیے لیا، کھیتی کی اور کچھ دنوں کے بعد تباہ ہو گئی تو اجرت بالکل واجب نہ ہو، ہے نا. اور یہاں کیا کہا؟ قبل استلام واجب ہے، بعد استلام لا يلزم المقاری الذهاب معها ولا ارسال غلام معها وانما يلزم الاجر تقبض. کیا ہے آجر؟ اجر. وانما يلزم الاجر بتخلیتها. مکاری پر دابہ کے ساتھ جانا لازم نہیں ہے. معها ہا ضمیر اور مرجع کچھ نہیں بتایا، تو کدھر جا رہے؟ تو جیسے گھوڑے کو یا اونٹ کو کرائے پہ لیا کسی نے تو جو مالک ہے وہ کرائے پہ دے دے گا. اب لے کے جانا یہ ضروری نہیں ہے. گاڑی کسی کو کرائے پہ چاہیے تو گاڑی کرائے پہ دے دیا، اب لے کے جانا یہ ضروری نہیں ہے اس کام کے لیے، کیونکہ وہ قابل عمل چیز تو ہے، استفادہ کر سکتے آپ لے کے جاؤ. تو جو جانور کو کرائے پہ دینے والا ہے اس پر اس جانور کے ساتھ جانا یہ لازم نہیں ہے کہ تب جا کر کے اجرت اس کا مستحق ہوگا. اس نے تخلیہ کر دیا اور جانور کو آپ کے حوالے کر دیا، اپنا تسلط ہٹا دیا، کرایہ اس کا بننے لگ گیا. ہاں، نہ تو خود جانا لازم ہے اور نہ اس کے ساتھ اپنا غلام بھیجنا. اجرت کیسے لازم ہو جائے گی؟ تخلیہ سے، ہے نا. تخلیہ سے یعنی جانور کو ہاں دے دیا اور اپنا ہاتھ ہٹا لیا، الگ ہو گیا، بس اس سے اجرت واجب ہو جائے. یہ مسئلہ آسان ہے. استاجره لحفر حوض 10 في 10 وبين العمق فحفر 5 في 5 كان له ربع الاجر. کسی نے کسی کو اجرت پہ رکھا، اجیر رکھا، مزدور رکھا کہ ایک حوض کھود دے 10 بائی 10 گز چوڑا اور 10 گز لمبا، 10 در 10 حوض جو ہے وہ کھود دو، اور عمق بھی بتا دیا کہ 6 انچ یا 1 فٹ یا 4 فٹ یا 4 فٹ 5 فٹ جو بھی عمق بتا دیا، اور اجرت بھی طے کر دی کہ 10 در 10 جو ہے آپ چوڑائی اور لمبائی میں اور عمق بھی. تو عمل تو بتا دیا نا، اتنا آپ کو آپ پورا تیار کر دو گے تو ہم آپ کو 10,000 روپے دیں. تو اس نے کیا کیا؟ فحفرہ 5 فی 5، تو 5 در 5 5 بائی 5 5 گز چوڑا 5 گز، اتنا حوض کھودا اس نے، تو اسے آدھا نہیں مل جائے گا. کانا لو ربع الاجر. کتنا پیسہ ملے گا؟ چوتھائی. 10,000 پہ بات ہوئی تھی تو 2,500، آدھا نہیں. تو 10 در 10 کے بجائے 5 در 5 جو ہے نا اس کا آدھا نہیں ہو گیا، وہ چوتھائی ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ 10 کو 10 میں ضرب دیں گے تو 100 نکلا نا. 100 گز پوری مساحت جو ایریا بنتا ہے، مساحت وہ کتنا ہے؟ 100. 10 در 10 کو 10 کو 10 میں اگر ضرب دیں گے تو، اور 5 کو 5 میں ضرب دیں گے تو 25. تو 100 کا 25 کتنا ہوا؟ نسبت دیکھو، 100 میں 25 چوتھائی ہے، تو اجرت بھی چوتھائی. أنا له ربع الأجر لأن العشرة في العشرة 100 والخمسة في الخمسة 25. جی 10 در 10 تو 100 بنتے ہیں اور 5 در 5 جو ہے وہ 25 بنتے ہیں. تو ربع العمل، ہاں تو اس کے لیے ربع العمل ہی تو ہوا، پورا عمل تو کیا نہیں، تو چوتھائی چال میں ملے گا. استاجره لحفر قبر فحفره فدفن فيه غیر میت المستاجر فلا اجر له. اسے اجیر رکھا تھا اس نے قبر کھودنے کے لیے، تو اس نے قبر تو کھود دی لیکن مستاجر کی میت کے علاوہ کسی دوسری میت کو دفن کر دیا، تو اسے کیا؟
ہو گیا ترجمہ کیا میں نے کر دیا. وہی وجہ بتا رہے ہیں اوپر کہ تہ دردہ کھودنے کے لیا اور پانچ جو کھودا اس نے تو ربع اجر ملے گا، کیونکہ دہ دردہ 100 بنتے ہیں اور پانچ میں 25 بنتے ہیں، تو آدھا چوتھائی عمل تو کیا تو چوتھائی اجرت ملے گی. تو اگلا مسئلہ یہ کہ اس کو اجیر رکھا قبر کھودنے کے لیے، قبر کھود دی، لیکن کوئی اور میت آ گئی اسی کو دفن کر دیا، تو خالی عمل پر تھوڑی اجرت مل جائے گی. جس چیز کے لیے اس نے آپ کو اجیر رکھا تھا، ماخوذ علیہ تسلیم بھی تو کرنا ہے. ماخوذ علیہ کو جیسے مکان آپ نے اجارے پہ دیا تو مکان کو دینا ہے نا، تخلیہ بھی کرنا ہے. آپ خالی چھوڑو مکان ہمارے حوالے کرو، تو قبر کھودی اور قبر ہمارے حوالے نہیں کسی اور کے حوالے کر دیے. زید نے قبر کھدوائی اپنے گھر کی میت کے لیے، اور جنازہ وہاں کوئی اور آ گیا، اس نے اچھے پیسے دے دیے، فٹافٹ اس کی میت کو دفن کر دیا. تو اس سے اجرت دے سکتا ہے؟ نہیں. آسان ہے نا. جی. بیعہو لی بکذا ولک کذا فعل مثل. اس نے اس سے کہا کہ میرے لیے اسے بیچ دو اتنے میں، اور تمہیں اتنا، یعنی تمہیں اتنی اجرت دوں گا. تو اس نے اس کے لیے اسے بیچ دیا، تو اسے اجرت مسمہ نہیں بلکہ اجرت مثل ملے گی. اجرت مثل کہاں ملتی ہے؟ اجارہ فاسدہ میں، جہاں کام ایسا کرے کہ جس پر اجرت بنتی ہو. کام تو ہے ماخوذ علیہ بنتا ہے وہ، لیکن آپ نے تعین کی ہی نہیں، تو اجرت مسمہ نہیں بلکہ اجرت مثل. تو یہاں بھی معاملہ یہ صحیح ہے، کیونکہ بیچنے کا آ رہا ہے نا، اور بیچنا بندے کے اختیاری میں نہیں ہے. آپ تو بیچنے کی کوشش کر سکتے ہو نا، تو یہ کہنا چاہیے نا ذرا آواز لگاؤ، ذرا لے کے گھومو، ذرا چلاؤ، اتنے روپے میں اتنا کیلا 50 روپیہ درجن چلاؤ. اس بات کا اجیر بناؤ تو وہ کرے گا. آپ کہو کہ کیلا پورا بیچ دو، تو کہاں سے کسٹمر لے کے آئے گا؟ تو اس نے کہا کہ میرے لیے یہ چیز اتنے میں بیچ دو، تو عمل تو متعین کر دیا اور اجرت بھی متعین کر دیا ولا کا قضا، اور اس نے اس کے لیے بیچ بھی دیا. تو یہ اجارہ فاسد ہے، یہ اجارہ فاسدہ ہے. کیوں اجارہ فاسدہ؟ کیونکہ بیچنا معقود علیہ جو ہے نا وہ متعین نہیں ہے. متعین تو ہے لیکن اس کے اختیار میں نہیں ہے، کسی بھی دلال کے اختیار میں نہیں ہے. اور بیچنے کی کوشش کی، بیچ دیا، تو پھر جتنا عمل کیا ہے بیچنے میں، ہو سکتا ہے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کم کیا ہو. اجرت مثل. متا وجبہ اجر مثلی وجب الوسط منہ. ایک بات ہوگی جو اجر مثل یا اجرت مثل واجب ہوتی ہے، تو اجرت مثل کا مطلب تو مارکیٹ ریٹ ہے نا. مارکیٹ میں لوگوں میں علاقے میں اس کام کا اتنا پیسہ بنتا ہے، اتنا پیسہ بنتا ہے. تو اس میں مقومین ماہرین سے رابطہ کیا جاتا ہے نا. کون بتائے گا؟ کون بتائے گا بتاؤ؟ اس علاقے میں جو بیٹھے بیٹھے مولانا صاحب تھوڑی بتا دیں گے، یا امام صاحب تھوڑی بتا دیں گے. مارکیٹ میں جو رہتا ہو وہ بتائے گا. مزدوروں سے کتنی مزدوری آج کل بنتی ہے، یہ کام کرنے کا کتنا بنتا ہے بتاؤ. تو جب ماہرین سے آپ رابطہ کریں گے اور تفتیش کریں گے تو اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. کوئی ایک ہی ریٹ بتائے گا؟ چیزوں کی قیمت معلوم کیجیے، 10 طرح کے ریٹ بتائیں گے. تو کسی نے کہا 100 روپے ریٹ چل رہا ہے، کسی نے کہا 110 روپے، کسی نے کہا 90 روپے. تو اب اس میں وسط 2-4 طرح کے ہوں گے. تو اجرت مثل بھی وسط ہے، نہ اعلیٰ نہ ادنا. بات ہو گئی. متا وجب اجر المثل وجب الوسط منہ. آگے چلیے. اقتراح بمثل ما یتکرر الناس ان متفاوتا لم تصح والا صحت. جی، اس نے وہ چیز کرائے پہ لی. اقتراح، اب اسے بھی ہا کا مرجع کسی کو مان لو، دابا یا عجلہ یا کوئی سی چیز. گھر تو اجارے پہ لیتے، کرائے پہ لینے والی چیزیں یہ ہوتی ہیں. گاڑی لے لی کرائے پہ یا جانور لے لیا کرائے پہ. اچھا، اب اس میں جب اجرت طے کرنی ہوئی تو اجرت طے نہیں کی ہے، اجرت کو چھوڑ دیا اس پہ مارکیٹ ریٹ پہ کہ
یہ چیز مجھے کرائے پہ دے دو اتنے میں جتنے پہ لوگ کرائے پہ دین لین کرتے ہیں. بمثل ما یتکارر الناس کا مطلب جتنا یہاں چل رہا ہے کرایہ اتنے پہ دو جتنا چل رہا ہے. تو اب کہتے ہیں کہ اب پتہ لگایا کہ چل کیا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ الگ الگ چل رہا ہے متفاوتاً. تو کہتے ہیں اگر کرایہ اس کا متفاوت ہو تو یہ اجارہ درست نہیں ہے. اور اگر ایک ہی کرایہ متعین چل رہا ہے جو چل رہا ہے تو پھر یہ اجارہ بات سمجھ میں آ گئی نا. تو یہ اجارہ اگر متفاوت ہے تو اجارہ درست نہیں ہوگا. اسی لیے اوپر بتایا کہ ایسی صورت میں کیا ہے اجرت مثل ملتی ہے. اچھا آگے کہہ رہے ہیں داری لکا ہبتن اجارتن او اجارتن ہبتن فہی اجارہ. اس نے کہا کہ میرا گھر تمہارے لیے ہبہ ہے اجارے کے طور پہ یا اجارہ ہے ہبہ کے طور پہ تو یہ اجارہ ہے. اس میں جو ہے نا وہ جو چیز اقوا ہوتی ہے وہی غالب آتی ہے. کہیں پہ بھی جو چیز اقوا ہوتی ہے وہی غالب آتی ہے. دیکھ لیجئے اس نے کہہ تو دیا دونوں ہبتن اجارتن. ہبہ کا معنی تملیک منفعت بلا عوض بلکہ تملیک عین بھی ہو جاتا ہے ہبہ میں بلا عوض. تو عوض نہیں ہبہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ عوض نہیں ہے. اجارہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے عوض ہے. تو اجارہ ایک ایسا قوی عقد ہے کہ جیسے بے ہے بڑا قوی عقد ہے. اس میں دونوں کی طرف سے رضامندی ضروری ہے. اجارے میں بھی طرفین کی رضامندی. ہبہ میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. خاموش ہو جائے تب بھی ہبہ جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے. قبول نہ کرے تب بھی لازم اگرچہ نہ ہو رد کرے تو رد ہو جائے. تو ہبہ تو ضعیف قسم کا عقد ہے نا. اور اجارہ قوی زبردست ہے کہ دونوں کی طرف سے رضامندی. بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری شرطیں اس میں. تو اس لیے ہبہ کو محمول بنا دیا خبر بنا دیا لیکن اجارے کی کو تمیز کے طور پر اجارے کے طور پر ذکر کیا ہے. ہبہ ہے اجارے کے طور پہ تو تب بھی اجارہ ہے اور اجارہ ہے ہبہ کے طور پہ تب بھی اجارہ ہے. چاہے لفظ اجارہ کو خبر بنائیے اور صاف آپ کہہ دیں کہ اجارہ ہے تو اجارہ ہے. اور اگر صاف کہہ دیا ہبہ ہے لیکن اجارہ کی تمیز کے طور پہ ذکر کر دیا اجارے کے طور پہ تو لفظ اجارہ کہنا یہی تو جو ہے نا اس کو بالعوض قرار دے رہا ہے. جب کہا اس نے کہ میرا گھر تمہارے لیے ہبہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم فائدہ اٹھاؤ بغیر عوض کے. لیکن لفظ اجارہ نے بغیر عوض کی بات ہٹا کر کے عوض لا دیا وہاں پہ. تو دونوں صورتوں میں یہ کیا ہے اجارہ ہی ہے. آجرتک بغیر شیء فاسدۃ لا عاریۃ. یہ آجرتک بغیر شیء کہہ دیا تو یہ اجارہ فاسدہ یہ عاریت نہیں ہے. آجرتک اجارے میں تملیک منفعت ہے اور عاریت جو ہے تملیک منفعت بدون العوض ہے. اجارہ تملیک منفعت بالعوض اور عاریت تملیک منفعت بلا عوض. تو اس نے یہی تو کہہ دیا آجرتک بغیر شیء میں نے تم کو فری میں اجارے پہ دیا میں نے تم کو اجارے پہ دیا بغیر کسی عوض کے تو عاریت ہو جانا چاہیے. یہ تو عاریت کی تفسیر ہے کہ میں نے تم کو دیا نفع اٹھاؤ اور کوئی چیز معاوضے میں عاریت ہو نہیں لا عاریت نہیں بلکہ یہ کیا ہے اجارہ فاسدہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اجارہ اگر فاسد بھی ہو جائے تو اجارہ اجارہ ہی رہتا ہے. لفظ اجارہ کی وجہ سے وہ عاریت نہیں ہو جائے گا. اجارہ اجارہ ہی رہے گا. اور جب فاسد ہو گیا تو اس کا مطلب یہ اچھا فاسد کیوں ہوا اس لیے کہ تقاضۂ عقد کے خلاف شرط لگا دی. اجارہ ہوتا کیسے ہے اجرت پہ اجرت پہ اور کہہ دیا بغیر اجرت کے تو کیسے ہوگا صحیح. تو اس کا حاصل یہ نکلے گا کہ جب وہ کام کرے گا تو اجرت مثل ملے گی. اجیر القصار امین لا یضمن الا بالتعدی والقصار علی الاختلاف فی المشترک. کہتے ہیں کہ اجیر قصار یہ امین ہے. اجیر قصار یعنی دھوبی نے کپڑا دھونے کے لیے لیا آپ نے اسے کپڑا دھلنے کے لیے دیا تو وہ قصار ہے وہ اجیر مشترک قرار دیا جاتا ہے.
اس نے خود کپڑا دھلنے کے بجائے کسی اور سے کپڑا دھلوایا، تو اجیر کو تو حق ہے نا کہ وہ خود کام کرے یا کسی اور سے کروائے. تو اس نے کپڑا دھلنے کے لیے اجیر رکھ لیا. کسی اور کو اجیر رکھا، تو کیا اس کا اجیر امین ہے کہ نہیں ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ قصار کا اجیر امین ہے. اور امین ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز امانت ہے تو وہ اگر فوت ہو جائے تو تاوان نہیں ہے. امانت پہ تاوان نہیں ہوتا. کب؟ طلاق سے تاوان نہیں ہے، بلکہ استہلاک سے تاوان ہے، تعدی سے تاوان ہے. وہی کہہ رہے ہیں لا یضمن الا. تو قصار کا اجیر اگر کپڑا برباد ہو گیا، گم ہو گیا، تو ضامن نہیں ہوگا، مگر اگر وہ تعدی کرے گا تو ضامن ہوگا. رہی بات قصار کی کہ خود قصار امین ہے کہ نہیں ہے. خود قصار دھوبی جس کو آپ نے کپڑے دیے ہیں وہ امین ہے کہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تو اختلافی مسئلہ ہے. فی المشترک، وہ اجیر قصار جو اجیر ہے آپ کا، وہ اجیر خاص تو ہے نہیں. اجیر خاص میں یہ ہوتا ہے کہ امین ہوتا ہے. وہی بات ہو جاتی جو یہاں پہ ہے. اجیر خاص امین ہوتا ہے، وہ اگر ٹوٹ جائے، کوئی برباد ہو جائے تو وہ ضامن نہیں ہوگا، تعدی سے ضامن ہوگا. لیکن اجیر مشترک تو اس میں اختلاف ہے امام صاحب کا اور صاحبین کا. اجیر مشترک کے بارے میں فرمایا کہ نہیں، وہ تاوان اس کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ اگر شرط لگا دیں زمان کی تب بھی نہیں ہے. اور صاحبین نے کہا کہ اجیر مشترک میں تاوان ہے. جی اس میں دیکھیے آپ کو مل جائے گا. فعند الامام لا يضمن العين اذا حركت في يدي وقال يضمن الله بشيء غالب. صاحبین کہتے ہیں کہ ضامن ہوگا، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ ضامن نہیں ہوگا. چلیے شرط نہ ہونے کی صورت. چلیے وَمَحَلُّهُ عِنْدَ عَدْمِ اشْتِرَاطِ الزَّمَانِ أَمَّا مَعَهُ فَيَضْمُنُ. تو یہ جو اختلاف ہے اجیر مشترک کے بارے میں، یہ بھی تب ہے جبکہ زمان کی شرط نہ ہو، اور اگر زمان کی شرط ہو جائے تو پھر ضامن ہے بالاتفاق. جی یعنی قصار جو اجیر مشترک ہے اس کو کپڑا دیا، اور اگر شرط لگا دی کہ اگر خراب ہوا تو تم ذمہ دار ہو، برباد ہوا تو اس کی تعدی سے برباد ہوا تو وہ ضامن ہوگا. اور اگر شرط نہیں ہے تو پھر یہ اختلاف ہے کہ ضامن ہوگا کہ نہیں ہوگا. چلیے المستاجر اذا بنا فيها بلا اذن فإن بلبن فله رفعه وإن بترابها فلا. مستاجر نے جب اس میں کوئی عمارت تعمیر کی، اگر بلا اجازت تعمیر کی، تو اگر اینٹ کی تعمیر کی تو اسے اختیار ہے کہ اسے اٹھا لے جائے، اور اگر مٹی کی تو نہیں. یعنی کسی نے کسی کی زمین جو ہے اجارے پہ لیا اور اس کی اجازت سے وہاں گھر بنایا اس نے، تو اگر وہیں سے مٹی اٹھا اٹھا کر کے اس نے مٹی گارا بنا کر کے اس کی اینٹ تیار کروائی ہے، اور پھر اس اینٹ کا مکان بنایا، یا پھر یہ کہ بھائی مٹی اٹھا اٹھا کر کے لاد کر کے مٹی کا مکان بنایا، اینٹ نہیں. پھر پہلے کچے مکان ہوا کرتے تھے، گارا مٹی کا اس نے جو ہے مکان بنا لیا. تو مٹی کو استعمال کر کے ہی مکان بنایا، یا مٹی کو اینٹ بنا کر کے پھر مکان بنایا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسی مالک زمین کی ملک سے عین کو متبدل کر کے اس میں تصرف کر کے کوئی کام کیا ہے. مٹی کو مٹی نے رہنے دیا، اس کو اینٹ بنا لیا، تو تغییر ہو گئی نا. اس میں تو معاملہ یہ ہو جاتا کہ بدل دیا تو پھر یہ تمہارا ہو گیا، آپ اس کا پیسہ دو، قیمت دو. اتنی مٹی تم نے استعمال کر لی تو اتنی مٹی کم ہو گئی ہماری. اس کو اینٹ بنا دیا تو یہ کچھ اور چیز ہو گئی، جسے مٹی ہم نہیں کہہ سکتے. دوبارہ مٹی بنانا اس کو مشکل ہے، ایک بڑا کام ہوگا.
تو یہ اینٹ آپ کی ہو گئی اور جتنی مٹی آپ نے استعمال کی وہ پیسہ ہمیں دے دو، تو وہ لے جاؤ، لہو رفعہ، اور مٹی استعمال کر کے اسی کا مکان بنایا ہے تو مٹی تو موجود ہے، کوئی تبدیلی تو نہیں کی، بس بکھری ہوئی تھی اسے سمیٹ دیا، تو پھر اسے اٹھانا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی زمین کی ہاں کہ گرد و غبار اور مٹی سے ہی اگر مکان بنایا تو اسے لے جانے اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ لا ضمان علی الحمام والثياب الا بما يضمن به المودع۔ اگلا مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ حمامی اور سیابی پر ضمان نہیں ہے۔ حمامی یعنی جو حمام اجارے پہ دے رہا ہے، جی جی اور اسی طرح سے سیابی یعنی جو کپڑے کی محافظت پر اجیر بنا ہوا ہے، تو کپڑے کی دیکھ بھال کر رہا ہے، کپڑے اتار کر کے رکھ کر کے جائے اور نہا کے آئے، تو یہ لوگ ان پر ضمان نہیں ہے، مگر تبھی الا بما یضمن به المودع، مگر وہی جو کہ مودع جس کا ضامن ہوتا ہے، اور مودع ضامن ہوتا ہے شرط زمان پر، طور پہ ودیعت کے طور پہ رکھیں گے، وہ ضامن تھوڑی ہے تباہ ہو جائے، لیکن اگر شرط زمان ہو جائے تو پھر ہے تو وہاں یہاں بھی حمامی پر شرط لگا دی یا سیابی پہ شرط لگا دی، کپڑے غائب ہوں گے تو آپ ذمہ دار ہو، اور اس پہ منظور کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اتنا چارج لیتا ہوں میں، تم ہو جائے تو میرا ذمہ، تو ضامن ہو۔ تفسد اجارت الحمال، حمام نہیں بلکہ لطعام المعین یا للطعام المعین بیان المدتی، حمال کا اجارہ فاسد ہے جو متعین غلے کو اٹھانے کا اجارہ کرے مدت کے بیان کے ساتھ، جی مدت کے بیان اور یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ تعین دو چیز کی ہو رہی ہے، معقود علیہ جو ہے وہ یا تو عمل ہو یا منفعت ہو، کیا کام کرنا ہے آپ کا بتائیے؟ یہ عمل کرنا ہے، یہ ڈھوکے لے جانا ہے، تو آپ ٹائم کی خدمت لگاؤ، اور ٹائم متعین کیوں کرتے ہیں؟ منفعت متعین کرنے کے لیے، رہنا ہے تو ٹائم بتاؤ کتنی دیر تک رہنا ہے، منفعت جو ہے وہ قار بالذات نہیں ہے، تو اس کی تعین کے لیے مدت بیان کرنی پڑتی ہے، تو مدت جب بیان کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماخوذ علیہ منفعت ہے، اور جب عمل متعین کریں گے تو اس کا تقاضا یہ کہ ماخوذ علیہ عمل ہے، تو وہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں لگا کر کے پھنسا رہے کام کو۔ ایک بات آ گئی، چیز آ گئی، یہ غلہ ہے، اس کو ڈھونا ہے، اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں اتنی دیر تک ڈھونا ہے، آپ یہ کہیے نا اس کو ڈھو کے وہاں لے جانا ہے، ہیں؟ اور خالی کہے کہ اٹھا کے رکھنا ہے تو اٹھائے رکھو، تب کہو کہ 1 گھنٹہ اٹھائے رکھنا ہے، تو ٹائم بھی بتا رہے ہیں اور عمل بھی بتا رہے ہیں، تو پتہ نہیں چل رہا کہ عمل معقود علیہ ہے یا منفعت معقود علیہ، اس لیے فاسد ہے۔ وقضا بشرط الورق علی الکاتب، اسی طرح سے اجارہ فاسد ہو جاتا ہے کاتب پر ورق کی شرط لگانے سے، کہ کسی کو کچھ لکھوانا ہے تو اسے کاغذ لے کے آنا ہوگا، جو مستاجر ہے اسے کاغذ وغیرہ لے کے آنا ہوگا، وہ کہ کاغذ بھی آپ کے اوپر ہے، تو پھر یہ اجارہ کیسا ہے؟ یہ شرط فاسد کے ساتھ اجارہ ہے۔ کچھ ایسے عمل جس میں کچھ چیز خرچ ہوتی ہے، لیکن مارکیٹ کا اور علاقے کا ایک عرف ہے کہ جو چیز خرچ ہو رہی ہے وہ جس سے ہم اجرت لے رہے ہیں، جس کو ہم نے اجارے پہ رکھا ہوا ہے، وہ اسی کے پاس ملتی ہے، تو اس کی شرط لگا سکتے ہیں کہ تقاضۂ عقد کے مطابق ہے، لیکن جس چیز کو کرنا ہے وہ تو آپ دیں گے، مٹیریل تو آپ دیں گے، وہ معہود نہیں ہے کہ وہی لے کے آئے گا، تو اسی کی شرط لگا دیں گے تو تقاضۂ عقد کے خلاف ہو جائے گی بات۔ جیسے اپنے کپڑے کو رنگنا ہے تو آپ کہتے ہیں رنگ آپ کا تو چلے گا، منشی ہے کاتب ہے تو روشنائی اور قلم آپ کا تو یہ چلے گا،
کہ روشنائی آپ کی ہے، قلم آپ کا، یہ تو کاغذ بھی آپ کا، یہ نہیں چلے گا. آپ کو اپنی جگہ پہ لکھوانا ہے، لکھواؤ. کپڑا سلوانا ہے تو شرط لگا دی کپڑا آپ کا. درزی کی طرف سے کپڑا ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ کپڑا آپ لے آؤ. دھاگے کی بات کرو تو دھاگا درزی کا. یہ ہوتا ہے سوئی درزی کی، مشین درزی کی، دھاگا درزی کا، لیکن کپڑا ہمارا جو سلوائے گا. تو اسی طرح سے آپ کو کچھ لکھوانا ہے تو کاغذ آپ کا اور روشنائی اس کی. اگر کہہ دیا کاغذ بھی منشی کاتب کا تو یہ فاسد ہے. شرط الحمامی ان اجر زمن التعطیل محطوط عنہ صحیح، کہ حمامی نے یہ شرط لگا دی، اور حمامی سے مراد مجھے لگتا ہے یہاں پر حمام کو اجارے پہ لینے والا، نہ کہ مالک. اس نے یہ شرط لگائی کہ تعطیل کا زمانہ جو ہے یہ محطوط عنہ ہو، یہ حد کر دیا جائے گا. تو یہ کی اجرت حد کر دی جائے گی، زمن تعطیل کی اجرت ہاں یہ ساقط کر دی جائے گی. تو یہ شرط لگانا درست ہے کہ نہیں؟ کہتے صحیح. لا ان یحط قضا، لیکن یہ شرط لگائی کہ اتنی رقم یا اتنا پیسہ یا اتنی اجرت حد کر دیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بات تو وہی لگ رہی ہے. مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی شرط جو تقاضائے عقد کے مطابق ہو وہ صحیح ہے، اور تقاضائے عقد کے تو جب تعطیل کی بات کر دی تو یہ تقاضائے عقد کے مطابق بات لگتی ہے کہ یہ ہم آپ کا غسل خانہ سال بھر کے لیے کرائے پہ لیتے ہیں ہم، اور اتنا پیسہ دیں گے، لیکن چھٹی کے جو ایام ہیں اتنا چارج مائنس کرنا ہوگا. معقول سی بات ہے کہ چھٹی کے ایام میں ہم رہیں گے نہیں یہاں پہ، یا اتنے دنوں میں جو ہے نا غسل خانہ بند رہتا ہے، تو بند رہنے والے ایام جو ہے نا اس کو مائنس کریے، آپ ثابت کریے. یہ شرط صحیح ہے. لیکن اگر یہ کہا چھٹی کا ایام کا حساب لگا کر کے کہ 2 مہینہ چھٹی ہوتی ہے تو سال بھر کا اچارہ لیا اتنے پہ، اور اتنا پیسہ مائنس کریے، آپ اس کا ذکر نہیں کر رہے. تو اجارہ اس لیے ہوتا ہے کہ پیسہ معاف کرے. اجارہ تو منفعت اور اجرت پہ ہوتا ہے نا. وَتَفْسُدُ بِشَرْطِ كَوْنِ مُعُونَةِ الرَّدْ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، اس طرح سے بھی اجارہ فاسد ہو جاتا ہے کہ مؤونت و رد مستاجر کے ذمے، یعنی واپس کرنے میں جو اخراجات ہوں گے وہ مستاجر کے ذمے. واپس کرنا تو اسی کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کی مؤونت اور جو اخراجات ہوں سب جو خرچ پڑے گا نا وہ خرچ سارا کے سارا مجیر پہ پڑنا چاہیے. اور مستاجر تو پیسہ دے رہا ہے نا، مستاجر کیا کر رہا ہے؟ وہ تو اجرت دے رہا ہے. وہ بھی اشتراط خراجها وعشرها على المستاجر. اور اسی طرح سے یوں اجارہ بھی فاسد ہو جاتا ہے کہ زمین کو اجارے پہ دیا اور کہا کہ جو بھی خراج ہے یا عشر ہے وہ سب کے سب مستاجر کے ذمے. تو مستاجر کے ذمے نہیں ہوتا ہے. زمین پہ جو خراج ہے وہ سب آپ کو دینا ہوگا، یا جو عشر نکلے گا یا نصف عشر غلے کا وہ سب آپ کو. نہیں ایسا نہیں مستاجر کو تو ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری انکم اور پوری آمدنی پوری فصل پر عشر ہوتا ہے. اب بٹائی کریں وہ لوگ جتنا بھی اتنا ہے نا. ایک کھیت پہ جتنا غلہ نکلا تو ماں خرجہ جو کچھ بھی نکلا ہے اس پر عشر ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ مالک ہے تو مالک خالی عشر دے گا، یا وہ جو ہے نا مستاجر ہے کرائے پہ اس نے بٹائی پہ لیا اس پہ وہ دے گا عشر. نہیں، جو نکلا ہے پورے پر عشر ہے. اسی طرح خراج بھی پورے پر ہے. اگر شرط لگا دی کہ تم خراج دو گے یا تم عشر دو گے تو یہ شرط ہے. مقروباً کی زمین تم واپس کرو گے ہے نا، جوت کر کے، جوتی بھی واپس کرو گے. پوری کی پوری زمین جو ہے نا وہ کھیتی کیا اور غلے نکالے اور پھر واپس کر دینا. تو اس نے کیا شرط لگائی؟ جوت کے واپس. تو اضافی عمل کا ہے نا شرط لگائی. تو یہ تقاضۂ عقد کے مطابق نہیں ہے، اس میں فائدہ مجیر کا ہے. اجرت حمال حنطة القرض على من استاجره، قرض کے گیہوں کو اٹھانے والے ڈھونے والے کی اجرت مستاجر پر ہے. دیکھیے قرض کو
قرض کے گیہوں، زید کے پاس گیہوں بہت تھا، بکر کو ضرورت تھی، اس نے کہا کہ مجھے گیہوں دے دو، ہم جو ہے نا پسوا کے روٹی پکا کے استعمال کریں گے، اور آپ کو اگلے مہینے ہماری جب فصل ہوگی تو ہم دے دیں گے، 1 بورا گیہوں دے دو۔ یہ قرض لیا، اس نے قرض دے دیا۔ اب 1 بورا گیہوں لے کے جائے گا کیسے گھر پہ؟ تو جو اجیر رکھے گا، جو حمال کو اجارے پہ لے گا، وہ اجرت دے گا، چاہے مقرض ہو یا مستقرض ہو۔ مستقرض نے کہا مجھے لے کے جانا ہے، چلو آؤ لے گاڑی، یا حمال کو کہا لے کے پہنچاؤ گھر پہ، وہ دے گا۔ اور مقرض نے کہا اس نے اجارے پہ لیا، وہ دے گا۔ یہاں پر یہ بول رہے ہیں اس کی اجرت کون دے گا؟ ہاں، الا اذا استاجرہ المقرض مستقرض، ہاں اگر مستقرض کی اجازت سے مقرض نے اجارے پہ لیا ہو تو پھر مستقرض کے ذمہ جائے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے نا، مستقرض نے کہا کہ آپ جو ہے 1 بورا گیہوں قرض کے طور پہ دے دیجیے اور ٹھیلے سے بھیج دو، اسی نے کہا بھیج دو، تو مقرض نے اس کے کہنے سے ٹھیلے کو والے کو کہا کہ تو قرضہ دوسرے دن کام سے منع کرنے لگ گیا تو اسے مجبور کیا جائے گا۔ یعنی ایسے کام میں جو کام 2 دن کا ہو اور بیچ ہی میں کام چھوڑ دیا اس نے، اگر 1 دن کا کام بنتا ہے، مزدور کو لیا، کہا کہ روزانہ 500 روپے دیں گے، آپ 1 ہفتہ کام کرو، تو 1 دن آیا، دوسرے دن منع کر دیا، آپ کچھ نہیں مجبور کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ کل کو نہیں آیا، لیکن کام 2 دن کا ہے، بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اس کا آدھی اجرت نہیں بنے گی، اس کو کہیں گے کہ کل کام کرو، پورا کام کرو تو ہم پیسہ دیں گے۔ یہ پورا مکان جو ہے نا، وہ پورا کا پورا رنگائی کرنا ہے، کلر کرنا ہے، پورا کام کرو گے تو 1000 روپے دیں گے۔ اس نے 2-3 دیوار کی، 1 دیوار چھوڑ دی، تو اس کے حساب سے چلو اتنا 3/3 یا آدھا دے دیں، نہیں، اگر منع کر رہا ہے تو مجبور کیا جائے گا۔ چلیے یہی روکتے ہیں۔